کبھی کبھی مجھے بہت حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں کتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس جھوٹ کو اتنی خوبصورتی سے سجا دیا جاتا ہے کہ انسانی نظر بڑی آرام سے انسان کی عقل کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان جو کہ اسلامک لٹریچر سے واقف ہیں، ہم نے تھیوری پڑھی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہے، ہم میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے پروفٹس کی لائف تک کو پڑھا ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے معاملات میں آج کے دور میں اکثر مقامات پر وہی انسان جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور اس کا نتیجہ ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کچھ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ایک جھوٹی زندگی جیتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ہم میں سے ہی کچھ ایسے لوگ جو جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کر سکتے، پھر ان کی زندگی کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ وہ لوگ خود اپنے آپ کو بھی ایک جھوٹی زندگی میں چلاتے چلاتے اتنی دور لے جاتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ چلنے والے لوگ یا پھر انہی کی نسل انہی کو فالو کرنے لگتی ہے۔ شاید کہنے کے لیے بہت سارے رائٹرز نے سچ اور جھوٹ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ایون ایز اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں جھوٹ کے بارے میں کیا کچھ نہیں بیان کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم بہت سارے پروفٹس کی زندگی کو ہی دیکھ لیں تو ان میں ایسے بہت سارے قصے موجود ہیں جن میں کافی بڑے بڑے سبق ہم سب کے لیے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ لٹریچر پڑھ لینے کے باوجود ہم اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے مائنڈ میں وہ شیپ بنا ہی نہیں پاتے جو اس واقعے کی ہوتی ہے۔ ہم جھوٹ بول کے کسی اور ہی دنیا کو تخلیق کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی مشکل وقت آتے ہیں یا حالات خراب ہوتے ہیں یا ایسا کوئی بھی تنگی کا وقت آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، تب بھی ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اصل میں ہمیں اپنی ہی زندگی میں ایک موقع دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھار کی جانب لے کر آئیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خالی الزام تراشی کافی ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا کا ہر انسان غلط ہو سکتا ہے، کہ ہمارا تو ایسا رول تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، وہ تو کوئی اور تھا جس کے کیے کی سزا کسی اور کو مل گئی، اور ہم ان لوگوں میں سے خود کو شمار کرتے ہیں جو ایسے لوگوں کو پہچانتے ہیں، جو غلط اور صحیح ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی جھوٹے سے یہ بلوا سکیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے ایک ایسا راستہ چن لیا ہے جس میں بیٹھ کے ہم صرف الزام تراشی کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ آج کا مسلمان اتنا زیادہ لٹریچر پڑھنے کے باوجود بھی اتنا کنفیوز ہو چکا ہے کہ وہ اسلام کو صرف کتابوں کی حد تک ہی محدود رکھتا ہے، اور عملی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میں نے مصلحت سے کام لیا تھا، لیکن در حقیقت اس نے جھوٹ سے کام لیا تھا۔ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز آ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد ہو سکتا ہے یا پھر اس نے کسی اور کی مدد کی ہو، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ اس جھوٹ نے جو ایک سچویشن کریٹ کی ہے، اور پھر اس سچویشن کے اندر جتنے بھی لوگ شامل رہے ہوں گے انہوں نے بھی تو کچھ سیکھا ہوگا۔ کیا وہ یہ سب کچھ ریپیٹ نہیں کریں گے؟ جب وہ یہ سب دیکھیں گے کہ جھوٹ سے کام کتنے آسانی سے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر انسان اپنے لیے اسی طرح کی ہی آسانیاں کریٹ کرے گا جس میں سہارا جھوٹ ہوگا۔ مجھے کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے سننے والوں کو، بے شک ہر انسان کا دل اور اس کی روح، اس کے جو بھی معاملات ہیں، بے شک وہ اللہ کی ذات تک ہی محدود ہیں۔ اس لیے بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا کریں جب جب جھوٹ بولا، اور اگر اس چیز سے کوئی انسان افیکٹ ہو گیا ہے، کوئی دوسرا انسان، یا وہ اپنے رویے سے یہ چیز آپ کو بار بار شو کر رہا ہے، تو احتیاط کیجئے، اس انسان سے بیٹھ کے بات کیجئے، اسے سمجھائیے، یا تو ہو سکے تو اپنی زندگی میں ہی اس انسان سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا اس کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، اور اس میں صرف ایک انسان شامل نہیں ہوتا، اس میں ایک پوری نسل شامل ہوتی ہے۔ تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھ لیں اگر ہم لوگ، تو پھر آگے بہت کچھ سمجھنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم
جو زندگی رہ گئی ہے ہماری، اس میں قدم ذرا دیکھ بھال کے اٹھائیں۔